نعبد و ایاک نستعین۔ میرے پاکستانیوں، آج آپ نے دیکھا ہی ہوگا کہ پشاور میں جس طرح تحریک انصاف کی لیڈرشپ اور ہمارے کارکن جس طرح آج وہ نکلے گرفتاری دینے کے لیے، اس سے سب کو ایک چیز سامنے آ جانی چاہیے کہ آج قوم کدھر کھڑی ہے۔ ہمارے ملک کی تاریخ میں اس طرح کے سینز کبھی یہ نہیں دیکھے گئے۔ ایک وقت پہ جو موومنٹ چلی تھی پی این اے کی 70 کی دہائی میں، اس میں بھی گرفتاریاں ہوتی تھیں، لیکن 4 یا 5 لوگ جا کے اپنی گرفتاری دیتے تھے۔ ایسا کبھی سین نہیں ہوا کہ اتنی تعداد میں لوگ آئیں اور لیڈرشپ کے ساتھ، میں خاص طور پہ کہنا چاہتا ہوں کہ لیڈرشپ کے ساتھ جا کے اپنی گرفتاریاں دیں۔ تو میں آج اپنی پشاور کی قیادت اور اپنے کارکنوں کو آج خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور میں اس لیے اپنی ساری قوم کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کیوں یہ ہم کر رہے ہیں۔ میں پھر سے ریمائنڈ کروانا چاہتا ہوں ہم یہ کیوں کر رہے ہیں۔ ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ ایک پرامن طریقہ ہے احتجاج کرنے کا۔ ہم کیا چیز لوگوں کے سامنے لانا چاہتے ہیں؟ ہم یہ سامنے لانا چاہتے ہیں کہ یہ جس طرح کے ہتھ کنڈے اس حکومت نے ہمارے خلاف استعمال کیے ہیں، جب سے ہماری حکومت گئی 10 اپریل کے بعد پچھلے سال، جو ہمارے لوگوں سے انہوں نے کیا ہے، میں جنرل مشرف کے مارشل لاء میں نے کبھی اس طرح کا ظلم نہیں دیکھا۔ جس طرح انہوں نے لوگوں کے اوپر تشدد کیا، اعظم سواتی پر تشدد کیا، اس کو 3 بجے جا کے گھر سے اٹھایا اور اس سے پہلے اس کے پوتے اور پوتیوں کے سامنے اس کو مارا، ایک 75 سال کے آدمی کو، پھر ٹارچر کیا، پھر کپڑے اتار کے ٹارچر کیا، پھر اس کی فلمیں بنائیں۔ وہ فلمیں انہوں نے ہمارے 2-3 لوگوں کو دکھائی ہیں، دکھانے کے لیے کہ آپ سے بھی یہ ہوگا کہ اگر آپ عمران خان کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ شہباز گل سے جو انہوں نے کیا، اس کو جب اس کو تشدد کر رہے تھے تو اس کو بار بار پوچھ رہے تھے کہ یہ عمران خان کے خلاف سٹیٹمنٹ دو، کہو یہ عمران خان نے تمہارے سے کروایا۔ سواتی کو کہہ رہے تھے کہ یہ عمران خان کو بتاؤ یہ اس سے بھی یہ ہوگا۔ یہ کون سے مہذب معاشرے میں ایسے ہوتا ہے؟ یہ کب پاکستان کی تاریخ میں یہ ہوا تھا؟ اور اس کے بعد جو سوشل میڈیا کے لوگوں سے انہوں نے کیا، جو لوگوں کو اٹھا کے لے کے جاتے تھے، ان کو بھی ننگا کرتے تھے۔ مجھے نہیں ابھی تک پتا کہ یہ ننگا کرنے کا ان کو شوق کیا ہے، اور کون سا معاشرہ اجازت دیتا ہے لوگوں کو اس طرح ذلیل کرنے کا۔ آئین کا آرٹیکل 14 آرٹیکل کہتا ہے کہ آپ انسان کی، ہر پاکستان کی جو ڈگنیٹی ہے، اس کی جو عزت ہے، اس کو آپ پامال نہیں کر سکتے۔ اور ان کا قصور کیا تھا؟ اعظم سواتی نے ایک ٹویٹ کی کہ جی باجوہ نے NRO 2 دیا ہے، سارا پاکستان جانتا ہے کہ اس نے دیا۔ شہباز گل نے کوئی سٹیٹمنٹ دی، اس سے پوچھا بھی نہیں کہ کیا اس کا مقصد کیا تھا، پیچھے کیا تھا، کہنے کیا وہ کیا کر رہا تھا۔ اس کے اوپر تشدد۔ شیخ رشید کو اٹھا لیا، اس کو لے گئے، افواد چودھری کو اٹھایا، ہمارے لوگوں کے اوپر، سب کے اوپر FIRs ہیں۔ جس طرح میں نے کہا میرے اوپر کوئی 70 FIR ہے، دہشت گردی کے کیسز بنا دیے۔ الیکشن کمیشن کے باہر ایک احتجاج ہوتا ہے، عمران خان کو الیکشن کمیشن ڈسکوالیفائی کر دیتی ہے، اس کے بعد احتجاج ہوتا ہے، میرے اوپر دہشت گردی کا پرچہ کٹ جاتا ہے، میں وہاں تھا بھی نہیں۔ دوسرا، ایک یہی بددیانت دار، ایک مورلی کرپٹ الیکشن کمیشن جو بار بار ہمارے خلاف پوری کیمپین چلا رہی ہے، یہ نون لیگ کا حصہ بن کے اور یہ PDM کا حصہ بن کے، جو ہمارے ہر فیصلہ ہمارے خلاف دیتا ہے، کیمپین کرتا ہے۔ کیا کیس تھا؟ فورن فنڈنگ کیس۔ پہلے پتا چلا وہ فورن فنڈنگ ہی نہیں تھی، پتا چلا کہ وہ اب پروہیبٹڈ فنڈنگ ہے۔
وہ کیس جو میں آج لکھ کے دیتا ہوں کسی عدالت میں جائے گا یہ باہر پھینک دیں گے, کیس ہی کوئی نہیں ہے. وہ رپورٹ کے اوپر ایف آئی اے میرے اوپر وارنٹ نکال دیتی ہے, اور وہ اسی کے اوپر وہی جو کیس ہے پروہیبٹڈ فنڈنگ کا, اس میں باقیوں کو سارا بری, عدالت بری نہیں کرتی, ان کی ضمانت دے دیتی ہے سب کو. عمران خان کے اوپر وارنٹ نکلاتا ہے, اور ہر کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی نہ کسی طرح تحریک انصاف کی لیڈرشپ یا عمران خان کو جیل میں ڈالو یا ڈسکوالیفائی کرو یا ہمارے لوگوں کے اوپر ہر قسم کا پریشر ڈالو. کاف لیگ, میں آج یہ اس کے اوپر بھی بات کرنا چاہتا ہوں کہ پہلے تو ان کو پورا آ کے یہاں زور لگایا گیا, جو لوگ اپنے آپ کو نیوٹرل کہتے ہیں انہوں نے پریشر ڈالا, پورا ایجنسیز نے پریشر ڈالا کہ عمران خان کو چھوڑ کے تو نون لیگ کی آپ ہم چیف منسٹرشپ ملتی ہے آپ وہ لے لیں. ہمارے لوگوں کو, ایم پیز کو جب یہ ووٹ آف کانفیڈنس آنی تھی ان سب کو کہا گیا, بلا بلا کے چن چن کے لوگوں کو, سب کو نہیں چن چن کے لوگوں کو کہا گیا کہ آپ چھوڑیں, عمران خان کے اوپر کانٹا ڈال دیا گیا, آپ نون لیگ جائیں, آپ نے ووٹ نہیں ڈالنی. سب کے اوپر پریشر ڈالا گیا, ان کے اوپر پیسے بھی آفر کیے گئے اور پھر ان کو دھمکیاں دی گئی کہ آپ کی کوئی فیوچر نہیں ہے تحریک انصاف میں. چودھری پرویز الہی کو میں آج داد دیتا ہوں, ان کو اور ان کے بیٹے مونس الہی کو, کہ انہوں نے ان ساری دھمکیوں کے باوجود, پورا زور لگانے کے باوجود, ان کو کہا ہم آپ کے اوپر کرپشن کیسز کر دیں گے, ہم آپ کو چھوڑیں گے نہیں. ایک ان کا کوئی جاننے والا مونس الہی کا, اس کو پکڑ کے لے گئے, 3 دن اس کو رکھا, اس کو مار مور کے, اس کو اچھی طرح مار کے, اس کو ظلم کر کے گھر واپس لے کے آئے. ابھی بھی ان کا سیکرٹری جو ہے پرویز الہی کو وہ غائب ہے, صرف ایک پریشر ڈال رہے ہیں کہ عمران خان کو چھوڑ دو. اور انہوں نے پوری کوشش کی تھی کہ وہ گورنمنٹ نہ ڈیزالو کرے تاکہ الیکشنز نہ ہو جائے. اس لیے ہم نے پرویز الہی کو آنر کیا کہ انہوں نے اس سارے پریشر کے باوجود انہوں نے اپنی پارٹی بھی ضم کی, اور اس لیے ہم نے آنر کیا کہ ہم اعزاز دیتے ہیں پریزیڈنٹ اپنی پارٹی کا بنانے کے لیے. میں یہ آپ کو ساری چیزیں اس لیے بتا رہا ہوں کہ اس طرح کی چیزیں کبھی پاکستان کی سیاست میں نہیں ہوئیں. یہ جو ظلم, یہ جو تشدد, جھوٹی ایف آئی آرز, اور یہ اس طرح کا الیکشن کمیشن, ایسا الیکشن کمیشن کبھی پاکستان میں نہیں آیا. ہم نے اپنی اسمبلیز ڈیزالو کی, 2 انہوں نے کیئر ٹیکر گورنمنٹس بنانی تھی, ہم نے وہ نام دیے جو کہ ساروں کو ایکسیپٹیبل تھے, وہ نام جو کریڈیبل تھے, جن کی کوئی جو رسپیکٹ تھی معاشرے میں. ہمیں پتا تھا کہ نون لیگ بھی ان کو جانتی ہے. انہوں نے چن کے یہاں چیف منسٹر پنجاب کا لے کے, جو ہمارا سخت مخالف تھا. اس کے بعد ہم نے 23 نام دیے, 22 نام دیے الیکشن کمیشن کو. ہم نے کہا ان لوگوں نے ہمارے اوپر ظلم کیا تھا 25 مئی کو, آپ ان کو مہربانی کر کے پنجاب میں نہ لگائیں. تقریباً سب کو لگا دیا انہوں نے پنجاب میں. وہ لوگ جنہوں نے ہمارے اوپر تشدد کیا تھا ان کو لگا دیا آج ہمارے اوپر. اور وہ نظر آ رہا ہے, ابھی ایک راجن پور میں, جامپور میں الیکشن ہو رہا ہے, بائی الیکشن جعفر لگاری کا. ساری ہمارے کارکنوں کے اوپر کیسز بن رہے ہیں, پولیس اور انتظامیہ پورا ان کے خلاف نکلی ہوئی ہے, ڈرا رہی ہے, دھمکا رہی ہے, اور ان کے جو نون لیگ کا کینڈیڈیٹ اس کو اوپنلی اس کی سپورٹ کر رہی ہے. تو ایسا کبھی بھی کیئر ٹیکر تو آیا ہی نہیں ہے. کیئر ٹیکر ایسا لے کے آئے ہیں جو کہ جس طرح شہباز شریف کنٹرول کر رہا ہے اس کیئر ٹیکر کو. یہ سارے وہ لوگ ہیں جو انہوں نے حمزہ شریف کے دور میں رکھے ہوئے تھے, اور ادھر پختونخوا کے اندر ساری مولانا فضل الرحمان کی کیبنٹ اور ان کے کہنے پہ سب کچھ ہو رہا ہے. تو یہ ایسی الیکشن کمیشن, اور جو اس نے پھر آگے کیا ہے, جو وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو سارے سٹیپس لے رہے ہیں, یہ صرف اور صرف تحریک انصاف کے خلاف ہے. الیکشن کمیشن کے بھی سٹیپس, کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے بھی سٹیپس صرف اور صرف ہمارے خلاف ہیں. اور وہ حکم کس سے لے رہے ہیں؟ وہ لے رہے ہیں جناب یہ نون لیگ والے سے, شہباز شریف سے. مریم وہ ساری جگہ پھر رہی ہے, پروٹوکول, گاڑیاں, پنجاب گورنمنٹ کا پیسہ خرچ کر رہے ہیں کنونشنز پہ,
پورا ریسٹ ہاؤس رینوویٹ ہوتا ہے کہ جی ملکہ ترنم نہیں، فرادیبا وہ پہنچ رہی ہیں وہاں، سارا کچھ ان کے لیے انتظام بن رہا ہے، اور وہ وہاں جا کے پھر جو وہ جس طرح کی تقریریں کی جا رہی ہیں، میں یہ سوال پوچھتا ہوں کہ کیا جب کیس سب جوڈس ہو، سپریم کورٹ میں کیس ہو، کیا سپریم کورٹ کے ججز کے خلاف اس طرح کی زبان استعمال کرنے کی کسی کو اجازت ہے؟ کیا آپ کا، کیونکہ صرف آپ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں، آپ کو پتا کہ عوام آپ کے ساتھ نہیں ہے، صرف اس سے بچنے کے لیے پورا پریشر ڈالا ہوا ہے انہوں نے پاکستان کی عدلیہ پہ، اور صرف ایک مقصد ہے ان کا کہ 90 دن میں الیکشن نہ ہو۔ میرا سوال یہ ہے کہ آرٹیکل 224 پاکستان کے آئین کا، اس میں کوئی گنجائش ہے کہ جب اسمبلیز ڈیزالو ہوتی ہیں تو اس کے 90 دن کے بعد الیکشن ہونا چاہیے؟ کوئی اس کو چینج کر سکتا ہے؟ یعنی اس کی کتنا بھی آپ اپنا ذہن استعمال کر لیں، جتنے اچھے وکیل لے آئیں، مجھے یہ سمجھا دیں کہ 90 دن کے بعد کیسے ہو سکتا ہے کہ حکومت یہ کیئر ٹیکر چل سکتی ہے؟ اور میرا اگلا سوال ہے کہ جو پاکستان کی آبجیکٹو ریزولوشن ہے، جو قرارداد مقاصد، جو بنیاد رکھی تھی کہ پاکستان کا روڈ میپ کیا ہے، اس میں ایک چیز واضح ہے کہ سوورنٹی وہ اللہ کی ہے، اور اللہ کے بعد جو فیصلے کریں گے وہ عوام کے منتخب کیے ہوئے نمائندوں کی ہے، پبلک ریپرزینٹیٹیوز کی ہے، جو عوام نے سلیکٹ کیے ہیں۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ دو بٹھا دی ہیں لا کے، پہلے تو یہ ساری، کبھی میں پھر سے کہتا ہوں، کبھی ایسی جانبدار کیئر ٹیکر گورنمنٹس نہیں آئی، لیکن اس کے علاوہ کیا اب یہ 90 دن کے بعد یہ بیٹھیں گی جن کا صرف کام ہے کہ تحریک انصاف کے خلاف پورا ایجنڈا ہے کہ ہمیں ختم کیا جائے، یا ہمارے پر کیسز بنائے جائے، نون لیگ کو جتایا جائے یا پی ڈی ایم کو جتایا جائے؟ یہ کس طرح 90 دن کے بعد بیٹھیں گے؟ کیونکہ یہ پبلک ریپرزینٹیٹیوز نہیں ہیں، ان کا تو صرف کام تھا کیئر ٹیکر گورنمنٹس کا کہ آ کے صاف اور شفاف الیکشن کروانا، سوائے صاف اور شفاف الیکشن کروانے کے سب کچھ اور کر رہے ہیں۔ جے آئی ٹی، میں پھر سے کہتا ہوں، جو جے آئی ٹی پنجاب گورنمنٹ نے بنائی تھی، جو میرے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا تھا، وہ کیسے بند کر دی ہے؟ اس کا ریکارڈ کیسے غائب ہو گیا؟ یہ ان کا مینڈیٹ کدھر سے آ گیا؟ یہ وہ سٹیپس اٹھا رہے ہیں جو کسی بھی کیئر ٹیکر گورنمنٹ نہیں اٹھا سکتی تھی۔ بڑا واضح ہے کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا کیا رول ہے۔ تو یہ 90 دن کے بعد کیسے ٹھہر سکتے ہیں؟ اور میں پھر سے یہ کہتا ہوں کہ یہ جو اٹیکس کر رہے ہیں عدلیہ پہ، اس کا صرف ایک مقصد ہے، ان کو بلیک میل کرنے کا، ڈرانے کا، دھمکانے کا، کہ کہیں وہ اس پریشر میں آ کے تو اس سے پیچھے ہٹ جائیں، جو کہ ایک واضح آئین کے اندر 90 دن کی اسٹیپولیشن دی ہوئی ہے۔ میں آج دو اور چیزوں پہ بھی جلدی سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ ایک کہ ہمارے لوگوں نے جو سینئر لیڈرشپ نے جو گرفتاری دی تھی کل یہاں لاہور کے اندر، ان کو بجائے یہ کہ پولیٹیکل پرزنرز، جو سیاسی طور پہ وہ جنہوں نے ایک پرامن احتجاج کے لیے ایک اپنا احتجاج جمہوریت میں رجسٹر کروایا تھا، ان کو ایسے رکھا جا رہا ہے جس طرح وہ کوئی دہشت گرد ہے۔ ان کو کبھی کہاں بھجوا رہے ہیں، کبھی کس شہر میں بھجوا رہے ہیں، شاہ محمود کو اٹک بھجوا دیا، اسد عمر کو لیا بھجوا دیا، کسی کو ڈی جی اعظم سواتی کو۔ یہ کیا ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کیا یہ لوگ اس سے دیکھ کے ڈریں گے؟ اگر اس کو دیکھ کے ڈرتے جو آج پشاور میں پبلک نکلی ہے، ایسے نکلتی جس طرح پبلک نکلی ہے، اور انشاءاللہ کل آپ پنڈی میں دیکھیں گے کہ جس طرح پبلک نکلے گی، اب کہیں گے ہمیں جیلوں میں ڈالو۔ یہ خوف نہیں ہے کسی کو اب کہ یہ آپ جو وہ اٹک چلے جائیں یا کہیں چلے جائیں تو ہم ڈر جائیں گے؟ کہ آپ اگر یہ سمجھتے ہیں یہ جو اس ملک کی بدقسمتی ہے کہ یہ سارے جو مجرم پیشہ لوگوں کو اوپر بٹھا دیا اور ان کے پیچھے سہولت کار، کیا وہ سمجھتے ہیں ہم ڈر جائیں گے اس سے لوگوں کا عزم اور مضبوط ہو رہا ہے۔
ہمیں ساری جگہ سے میسیجز آ رہی ہیں جو ہمارے لوگوں کو لے کے گئے ہیں لئیے یا ڈی جی خان یا جدھر بھی، سارے کہہ رہے ہیں کہ ہم کھڑے ہیں. ایک ایک سے میسج آئی ہے کہ بالکل ہم نے اب پیچھے نہیں ہٹنا. سو اس سے کوئی گھبرا نہیں رہا. اور کل انشاءاللہ پنڈی میں دیکھیں گے جس طرح پبلک نکلے گی، جس طرح ہماری قیادت تیار ہے اپنے آپ کو یہ جیل بھرو تحریک کے اندر شامل ہونے کے لیے. اور پھر جو ہمارا احتجاج جس کا جو دوسرا پہلو ہے، ایک تو یہ ہے کہ جو ہمارے پر تشدد ہوا، ظلم ہوا، جو انہوں نے جس طرح کی ایف آئی آر جو ہر روز ایک مشن پہ ہیں کہ کسی نہ کسی طرح الیکشن نہ کرواؤ اور ان کو کرش کرو تحریک انصاف کو. تو ایک تو اس کے اوپر احتجاج ہے، پرامن احتجاج ہے. اور میں یہ یاد کروا دوں آپ کو کہ سری لنکا میں انہی حالات کے اندر پبلک سڑکوں پہ نکلی تھی اور لوگوں نے جلائے تھے گھر، پرائم منسٹر کا گھر جلا دیا تھا، پبلک خود سڑکوں پہ آ گئی تھی. اگر یہ تحریک انصاف اس وقت نہ ہو تو یہ پبلک اسی طرح سڑکوں پہ نکلے گی. جس طرح کے حالات یہاں بن گئے آج پاکستان میں، پبلک تو خود نکلنے کے لیے تیار ہے سڑکوں میں. میں اپنا جو لاہور ہائی کورٹ، مجھے 3 بجے تو ہمیں پتا، انہوں نے جب ہمیں پتا چلا کہ وہ بلا رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں آپ کو پیشی دینی پڑے گی، 3 بجے تو فیصلہ کرتے ہیں. 4:15 بجے گھر سے نکلتا ہوں اور جو پبلک سڑکوں کے اوپر آتی ہے، ایسے تو پبلک کبھی نہیں نکلتی. تو پبلک تو تیار بیٹھی ہوئی ہے. جس طرح آج پشاور میں دیکھا، قوم تو تیار ہے. اگر ہم یہ پرامن طریقہ نہ اختیار کریں تو یہ قوم وہ راستہ اختیار کرے گی، یہ قوم اس طرف جائے گی جدھر اس ملک کے اندر تباہی مچے گی. اس کو روکنے کے لیے یہ پرامن احتجاج ہے. اور جو دوسری وجہ ہے میری احتجاج کی، جو دوسری وجہ ہے وہ میں بھی آپ کو بتا دوں کہ جو شہباز شریف نے کل تقریر کی، قوم کو مزید اور قربانیاں دینی پڑیں گی. شہباز شریف، یہ قوم 10 مہینے سے جو آپ نے سازش کر کے یہ چوروں کا ٹولہ اوپر بٹھایا ہے، جس میں آپ سب سے بڑے ڈاکو ہیں اور آپ اور بڑے بھائی اور آصف زرداری، آپ سے بڑے ڈاکو اس ملک میں آئے نہیں. 30 سال سے آپ چوری کر رہے ہیں، اربوں روپیہ آپ نے چوری کر کے ملک سے باہر بھجوایا ہے. ذرا پوچھیں تو صحیح کہ آپ کا ٹبر وہاں رہتا کیسے ہے؟ کون سی آپ کی آمدنی تھی جو اتنے بڑے بڑے آپ نے گھر خریدے؟ یہاں کا چوری کا پیسہ تھا تو اپنا پیسہ باہر بھجوا دیا. 1100 ارب روپے کے کرپشن کیسز معاف کروا لیے اپنے، اور قوم کو کہتے ہیں کہ اوہ ابھی آپ کے امتحان ختم نہیں ہوئے، ابھی مزید اور مہنگائی آنے والی ہے. میں اس کے اوپر صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کبھی شہباز شریف لوگوں کو پوچھا ہے کہ آج لوگوں کا گزارا کیسے ہو رہا ہے؟ جب ہمارے دور پہ آپ بار بار ہر روز اسمبلی میں کھڑے ہو کے جدرا، ہمارے دور میں تو کوئی اپوزیشن کے مسئلے نہیں تھے. جو آپ کے کیسز تھے وہ تو سارے آپ کے 95% کیسز آپ کے خلاف وہ تو پہلی گورنمنٹ سے بنائے ہوئے تھے، آپ کے اپنے دور میں بنے تھے. اسحاق ڈار تو آپ کی حکومت میں اس ملک سے فرار ہوا تھا. جب اس سے پوچھا گیا کہ اتنے زیادہ پیسے $5 ملین باہر کیسے بھجوائے ہیں، تو جب اسے جواب پوچھا ملک سے باہر بھاگ گیا. نواز شریف کے دونوں بیٹے آپ کے دور میں ملک سے باہر فرار ہوئے تھے. جب ان سے پوچھا گیا کہ بتائیں یہ آپ کی پراپرٹیز اربوں روپے کی کدھر سے آئی ہیں، وہ باہر بھاگ گئے. یہ جو اس کا شہباز شریف، آپ کا جو بیٹا، آپ کا جو داماد تھا، وہ آپ کے دور میں باہر بھاگا تھا جب پتا چلا کہ سرکاری طور پہ اس نے سرکاری ایک اپنی کوئی بلڈنگ کرائے پہ دی ہوئی تھی، وہ ابھی بنی نہیں تھی، اس کو جب پیسہ مل رہا تھا، جب اس سے سوال پوچھا وہ باہر بھاگ گیا. اور آپ کا پتہ ہے کہ آپ کا ٹرائل ہو رہا تھا اور آپ پکڑے جانے والے تھے مقصود چپڑاسی کے کیس میں، اور واپس آ کے جیسے ہی آپ اقتدار میں آئے تو 4 گواہ مارے گئے ہیں جن کو پیسے، آپ کے نوکر تھے جن کو پیسے آ رہے تھے، جس میں مقصود چپڑاسی، 4 کو ہارٹ اٹیک ہو گیا. کوئی اتنی عمر بھی نہیں تھی ان کی، 4 کو یہ ایک دم آتے ساتھ ہی 2 مہینے میں اٹیک ہو گیا. اور سب سے بڑی بات کہ جو انویسٹیگیٹ کر رہا تھا، جو آپ کا ایف آئی اے کا انویسٹیگیٹ ڈاکٹر رضوان تھا، اس کو بھی ہارٹ اٹیک ہو گیا. اور آپ نے سارے اپنے کیسز معاف کروا لیے اور لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ جو اور قربانیوں کے لیے تیار ہو جا. 30,000 جس کا تھا پچھلی اپریل میں جب نے سازش کر کے ہماری گورنمنٹ گرائی تھی،
وہ آج صرف 20,000 کی چیزیں خرید سکتا ہے. آج کل کی مہنگائی میں 20,000 کی چیزیں خرید سکتا ہے جس کا 30,000 مہینے کی تنخواہ تھی پچھلی اپریل میں. جو لاکھ روپے کماتا تھا جو گھر، اس کی صرف خریدار کی پاور 70,000 رہ گئی ہے. اور ابھی آپ جب مزید اور مہنگائی کریں گے تو یہ اور وہ نیچے ان کے پاس تنخواہوں کے اندر کبھی پورا ہی نہیں ہو سکے گا کہ وہ کس طرح بچوں کا پیٹ پالیں گے. اور آپ کہہ رہے ہیں ابھی اور مہنگائی ہوگی. تو یہ قوم آپ سے صرف ایک چیز مانگتی ہے کہ جو بھی آپ نے سازش کر کے وعدے کیے تھے نا کہ میں ایک دم پنجاب سپیڈ لا کے تو پاکستان کو اٹھا دوں گا، میں ترقی کر دوں گا، وہ ساری سوشل میڈیا پہ آپ کی سٹیٹمنٹس چل رہی ہیں. دیکھو میں آتے ساتھ ہی 6 مہینے میں کیسے پاکستان کو اٹھاتا ہوں. جب ایک جمہوریت کے اندر آپ اپنے وعدے پورے نہیں کر سکتے اور لوگوں کی کمر توڑ دیتے ہیں مہنگائی کے ذریعے، آج گھروں کے اندر مشکل پڑی ہوئی ہے، گھروں میں لڑائیاں ہو رہی ہیں. گھر میں جو بیویاں مائیں بیٹھی ہیں وہ کہتی ہیں ہمارا خرچہ پورا نہیں ہو رہا. خامد آگے سے کہتا ہے میں بچوں کی بھی فیس دینی ہے، میں کدھر سے پیسہ لے کے آؤں، میں نے کپڑے لینے ہیں. یہ ہوا ہے آج تک گھروں میں، اور آپ کہہ رہے ہیں مزید اور مہنگائی آنے والی ہے. یہ دوسری وجہ احتجاج کی. ہم 2 وجہ سے احتجاج کر رہے ہیں. اور میں آخر میں جاتے ہوئے اپنے ججز کو کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں یہ ڈیفائننگ مومنٹ ہے پاکستان میں، یہ فیصلہ کن وقت ہے. اس ملک کی تاریخ بھری ہوئی ہے کہ اس طرح کے یا یہ جو طاقتور جو قانون کو اپنے آپ کو اوپر سمجھتے ہیں، یا وہ اس ملک کو پریشرائز کرتے ہیں اپنی عدلیہ کو کہ وہ ہٹ جائیں آئین سے، یا وہ انصاف دینے سے پیچھے ہٹ جائیں، یا تو وہ پریشرائز کرتے ہیں. وہ یہ جو نیوٹرلز کہتے ہیں ان کے پریشر میں مارشل لاء لگتا ہے، یہ قائم توڑ دیتے ہیں. اور یا پھر یہ جو 2 مافیا خاندان ہیں، ہم یاد کرانا چاہتا ہوں اس قوم کو، انہوں نے اس ملک کی تاریخ میں واحد ڈنڈوں سے سپریم کورٹ کے اوپر حملہ کیا. جسٹس سجاد علی شاہ کی ریپوٹیشن ساری جوڈیشری جانتی ہے. ایک دیانتدار آدمی تھے، ان کو بھگایا. اور پھر یہ تاڑڑ جو تھا پرانا، جو بریف کیس لے کے گیا کوئٹہ اور وہاں ججز کو خریدا گیا، یہ انہوں نے کیا. یہ ان کی تاریخ ہے. جو نواز شریف تھا، یہ جب آج سے 40 سال پہلے یا یہ کرکٹ کھیلتا تھا جمخانہ کے اندر، سارے لوگوں سے پوچھ لیں کہ یہ میچ کھیل کے اپنے امپائر کھڑے کر کے میچ کھیلتا تھا، یہ تاکہ اس کو کوئی آؤٹ نہ دے دے. یہ کرکٹ بھی روندی مار کے کھیلتا تھا. اس نے کوئی کام آج تک دیانتداری سے نہیں کیا. اس نے کبھی بھی جوڈیشری کو دیانتداری سے فنکشن کرتے نہیں دیکھا. جب وہ فون کال ہے کہ شہباز شریف کال کر رہا ہے جسٹس جس کو بھی کہ جی یہ بے نظیر کو یا سیف الرحمان، شہباز شریف کچھ اور سزائیں بتا رہے ہیں کہ جج صاحب ان کو یہ 3 سے 5 سال کی سزا دی جائے. یہ ان کو ویسے جج چاہیے. ان کو کبھی بھی آزاد عدلیہ، جس طرح سجاد علی شاہ جیسے جج تھے، وہ کبھی بھی ان کو گوارا نہیں تھے. اور بیٹی کا بھی یہی حال ہے. اور ابھی شہباز شریف بھی وہ بھی بول رہا ہے ججز کے اگینسٹ. صرف آرٹیکل 224 پڑھ لیں آئین کا، مجھے یہ سمجھا دیں کہ کیسے 90 دن کے بعد کیسے ہو سکتا ہے کہ 90 دن سے آگے الیکشن جائے. صرف پڑھ لیں. ساری قوم کو پتا ہے کہ اس وقت صرف ایک طریقہ ہے اس ملک کو اس دلدل سے نکالنے کا، اور وہ ہیں الیکشنز. جتنی دیر یہ چلتا جائے گا، یہ چور بیٹھے ہوئے چوریاں اپنی بچاتے جائیں گے اور صرف ڈرے ہوئے ہیں کہ الیکشن میں یہ ہار جائیں گے. جتنی دیر یہ اوپر بیٹھے رہیں گے، یہ ملک مزید دلدل میں پھنستا جا رہا ہے. اور اس لیے ہم نے اپنی حکومتیں قربان کی تھیں. کبھی کوئی اپنی 60% سے اوپر پاکستان پہ حکومت کر رہی ہو ایک پارٹی، اور وہ کبھی اپنی حکومتیں پاکستان کی تاریخ پہ قربان نہیں کی. صرف ایک مقصد تھا کہ ملک کو مزید یا تباہی سے بچایا جائے اور الیکشنز کروائے جائے. جو ایک ہی طریقہ ہے کہ ملک میں سیاسی استحکام آئے گا. سیاسی استحکام آئے گا تو معاشی استحکام آئے گا. اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے اس سے. پاکستان پائندہ باد.